میں ہوں لیفٹیننٹ جنرل محمد ہارون اسلم ریٹائرڈ، اور میں آپ سے آج بات کروں گا جنگ کے بارے میں۔ یہ وہ جنگ ہے جو پاکستان پر مسلط کر دی گئی ہے کچھ عرصے سے، اور یہ ہے 5th جنریشن یا ہائیبرڈ وارفیئر۔ یہ اس کے خد و خال کیا ہیں؟ اس کے خد و خال یہ ہیں کہ آپ پہ 3 pronged انویژن کیا جا رہا ہے۔ پہلا، آپ کی معیشت کو ہٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا، آپ کے ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کیا جا رہا ہے، اور تیسرا، پاکستان میں دہشت گردی کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ یہ 3 جو اس کے ایلیمنٹس ہیں، یہ جو جنگ مسلط کی گئی ہے۔ کون کون شامل ہے اس میں؟ وہ کنسورشیم، وہ گروپ آف ہوسٹائل ایجنسیز ہے جس کی پشت پناہی US، یونائٹڈ اسٹیٹس اور اس کے حواری انڈیا اور اسرائیل اور دوسرے ممالک بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں ان کے عزائم کیا ہیں؟ دیکھیے، انہوں نے پوری دنیا کے لیے ایک شکل تشکیل دی ہے کہ یہ دنیا ان کے انٹرسٹ میں، اور جو کہ ان کے انٹرسٹ کو میٹ کرے، اس کا کیا پاور بیلنس ہونا چاہیے دنیا میں، اور اس میں ایک پاکستان کی حیثیت متعین کر دی گئی ہے۔ نہ اس سے آپ بڑھ سکتے ہیں، نہ اس سے کم ہو سکتے ہیں۔ یہ ان کا پلان ہے، اور کیونکہ آپ ایک مسلمان ملک ہیں، آپ نیوکلیئر طاقت ہیں، وہ نہیں چاہتے، اور یہ ڈکلیئرڈ پالیسی ہے اسرائیل کی بھی اور USA کی، کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کو آپ کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں تشویش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ ایک اکنامک پاور، ریجنل پاور بن جائیں، اور آپ ان پہ ڈپینڈنس نہ ہو، آپ کی معاشی طور پہ اپنا ملک چلانے کے لیے ڈپینڈنسی نہ ہو، تو آپ اپنے انڈیپینڈنٹ ڈیسیجنس لیں گے۔ تو پہلی تو یہ چیز ہے، اس کا مقصد یہ ہے ٹو کیپ یو ایٹ یور پلیس۔ دوسری چیز جو ہے کہ میں نے نیوکلیئر کے بارے میں تو بتا دیا کہ آپ جو ان کی بین الاقوامی پالیسیز ہیں US کی، اس کو ٹو کریں، اس کو فالو کریں۔ اس میں کیا ہے؟ چائنا از اے ورلڈ پاور، اور اس کے گروتھ کو انہوں نے چیک کرنا ہے، جس میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو تھا، ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے سری لنکا تھا، اس میں بنگلہ دیش تھا، پاکستان تھا۔ سری لنکا کا حال آپ نے دیکھ لیا، پاکستان کی معاشی حالت کیا ہے۔ بنگلہ دیش کو بھی تنبیہ کر دی گئی ہے، اور وہ بھی IMF کے پاس چلا گیا ہے، اور اس کی بھی تھوڑی سی اس کو تنبیہ اس طرح کی گئی ہے کہ آپ اس کو ابھی چائنا کی گود میں آپ مت جائیے۔ نیپال کا بھی ہم نے سنا ہے کہ اس کو بھی فینس مینڈنگ انڈیا سے کر رہا ہے۔ دوسری چیز جو ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی انڈیا کی ڈومیننس کو ایکسیپٹ کریں، آپ اس کو ایک ریجنل اور گلوبل پاور مان لیں، آپ اسرائیل کے ساتھ نارمل ریلیشنز رکھیں، اور آپ کی جو پین اسلامسٹ اپروچ ہے کہ اس کو وہ چیک میں رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ موٹے موٹے مقاصد ہیں ان کے۔ اس میں ایک اور میں اس حوالے سے بات کروں گا کہ 1923 میں ایک ٹریٹی آف لوزان ہوئی تھی۔ یہ مغربی طاقتوں اور اوٹومن امپائر سلطنت عثمانیہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس کی مدت 100 سال تھی۔ 2023 میں وہ مدت ختم ہو رہی ہے۔ اس کے تحت جو شرائط اتنی سخت تھیں کہ ترکی کو چیک میں رکھا گیا تھا، اور وہ آف شور جو بعض علاقوں میں وہ ڈرلنگ نہیں کر سکتے، تیل کی تلاش نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے ان کے قبضہ میں بہت سارے علاقے تھے، عرب میں اور یورپ میں بھی، ان کو انہوں نے ان سے لے لیا تھا۔ اور جب یہ ٹریٹی ختم ہوگی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترکی کا جو اثر و رسوخ جو ہے وہ بڑھے گا، وہ زیادہ اس کا لبرٹی آف ایکشن بڑھ جائے گا۔ اور اس ماحول میں اگر ایک مسلم ممالک ایران تو پہلے ہی ان کے لیے ان کی نظروں میں کھٹکتا ہے، اور پاکستان بھی ایک پین اسلامسٹ طور پہ ابھرے، تو وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ میں اس سے ریلیٹ کروں گا، عمران خان سے US کو کیا پرابلم تھا؟ یہ نہیں تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ سخت زبان استعمال کرتا تھا اور ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا، نہیں۔ فلپین کا ایک اس سے پہلے صدر تھے، ان کا نام تھا روڈی، ان کو کہتے تھے روڈریگو ڈوٹرٹ، وہ گالیاں نکالتے تھے امریکہ سے کھڑے ہو کے اسٹیج کے اوپر، لیکن امریکہ سے نارمل تعلقات تھے، امریکہ ان کو برداشت کرتا تھا ان اٹس اسٹریٹجک انٹرسٹ، اس کے اپنے انٹرسٹ تھے۔ تو پرابلم عمران خان کے ساتھ یہ ان کو تھا کہ وہ ایک پین اسلامسٹ اپروچ رکھتا تھا،
تو وہ یونائٹڈ نیشنز میں جا کے اس نے اسلام کی بات کی. وہ چاہتا تھا کہ مسلمان دنیا میں جہاں بھی رہیں وہ خوشحال رہیں. وہ مسلمان کی دنیا میں وہ پاپولر ہوتا جا رہا تھا. یہ ایک اپروچ ہے. اور دوسرا, جب ان کو تھوڑی سی انویسٹمنٹ سے ایک ایسے لیڈرز مل جائیں جو کہ ان کی بات بھی مانے, ان کے لیے ان کو ڈیل کرنا بھی آسان ہو, تو وہ کیوں عمران خان کو برداشت کریں گے. تو یہ مقصد تھا آپ کو بتانا کہ پاکستان کے خلاف کس طریقے سے جنگ نافذ کی گئی ہے. ابھی مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جن صاحب آپ پرابلم بتا دیتے ہیں لیکن اس کا حل نہیں بتاتے. حل میرے نزدیک یہ ہے لانگ ٹرم, یہ کہ جتنے بھی ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہیں ان کو جو کنٹرول کرتے ہیں, ہمیں نیشنل انٹرسٹ میں اپنی پالیسیز بنانی چاہیے, نہ کہ کسی اور ملک کے انٹرسٹ.